کے بعد بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں سرفرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے ڈنکے بجواتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندے، نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، رسولوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ ولیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتی ہے، جبرائیل جی رب جلیل حکم و مولا، فرمایا اس بندے نے مجھے سجدوں سے راضی کر لیا ہے۔ مولا اب کیا کریں؟ فرمایا اس کے چرچے عرشوں پر بھی کرو، میرے مقرب فرشتوں مخلوق جو آسمانی مخلوق ہے، حور و غلماں ملائکہ کے درمیان یہ ذکر کرو کہ داتا علی حجویری ہمارا یار ہے، ہمیں اس سے پیار ہے، اسے ہم سے پیار ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مولا عرش والے سبھی لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ داتا علی حجویری، یہ سلطان باہو، یہ سلطان العارفین، یہ خواجہ معین الدین اجمیری اللہ کا پیارا ہے۔ مولا اب کیا کریں؟ فرمایا اب ایسا کرو، عرشوں پر چرچا ہو گیا اور فرشوں پہ دھوم مچا دو۔ سر یہ بتاؤ مجھے، میلاد شریف آنے والا ہے، جو رب ولیوں کے نام کی اتنی دھومیں مچاتا ہے اور محمد کے نام کی کتنی دھومیں مچائے گا، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ذکر تیرا ہوگا، بلند ہم کریں گے۔ ہاں توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان خالد بھائی دیکھیے، ولی کی عزت کا یہ عالم ہے۔ رب فرماتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اس کا چرچا کرواؤں۔ مولا کس کا؟ جو میرا کرتا ہے۔ اور اسی روایت کے اگلے حصے میں سر کیا ہوتا ہے، لوگوں کو بس ہر بندے کی اپنی پرسیپشن، اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اپنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، اپنے عقائد و نظریات ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی عزت کا تو عالم یہ ہے، رب فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد اذنتہ بالحرب۔ اے محبوب، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی ڈائریکٹ جبریل کا واسطہ ختم، رب خود پیارے محمد کو مخاطب کر کے فرماتا ہے پیارے محمد اعلان کر دے جو میرے ولی سے عداوت اعلان جنگ کرے گا، میں خدا اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، بندہ ہوگا میرا، اس کے نام کی لڑائی خدا کرے گا۔ اب بتاؤ جو ولیوں کے گستاخ ہیں، حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں جو ولیوں کا گستاخ بے ادب ہو وہ کلمے کی موت نہیں مرتا، کیونکہ کلمہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، کلمہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے جو اللہ تعالیٰ، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اور پھر وہ سر دیکھیں نا ہمارے ہاں جیسے صاحب ہی نا اپنی کوئی چیز، اپنا کوئی جانور کسی چاچا جی کو دے دینا تو چاچا جی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، کتنے دن یہ برداشت کریں گے؟ تھوڑے دنوں کے بعد اس جانور کو، ڈنگر کو واپس لائیں گے کہ اس نے تو پنجابی چاہتے ہیں بھوک نال مار چھوڑیا، اندی تاج نہیں کر سکیا، اندا کیئر ٹیکر اچھا نہیں بن سکیا، وہ واپس لیا جاتا۔ اسی بندے ہیں نا، بندیاں والی مثال سمجھانی ہے نا۔ اگر ایک بندہ ایک عام انسان کے جانور کی خدمت نہ کر سکے، اس کی قدر نہ کر سکے، انسان اس سے وہ چیز لے لیتا ہے، اور ایمان کی دولت تو سب سے بڑی دولت ہے، جو اس کی قدر نہ جانے، کیا خیال ہے رب اس بے قدرے کو ایمان دیتا رہے گا؟ کچھ نہ کچھ معاملہ سر ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے۔ سر میرے کریم میں نے صحیح حدیث پڑھی، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 1000 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہ امام الانبیاء ہیں، وہ محبوب خدا ہیں، اگر امام الانبیاء ہو کہ 1000 دفعہ روزانہ رب کا شکر ادا کرے، الحمدللہ 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 الحمدللہ، تو ہم تو گناہ گار ہیں۔ رب کا یار اتنا رب کو یاد کرتا ہے تو ہم گناہ گار کتنا یاد کریں؟ یہ سر دیکھیں نا، ہم نے اپنی زندگی کو سر بانٹ رکھا ہے نا، ترجیحات سیٹ کر رکھی ہیں، پریفرنسز بنا رکھی ہیں کہ وہ کام اولین مصروفیات میں کرنا ہے، وہ اولین میں، وہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اسی طرح ہم نے پریفرنسز سیٹ کر رکھی ہوں۔ اس دنیا داری کے کام کے لیے ترجیحات سیٹ ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے بھی کوئی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کرو گے میں تمہارے دلوں کو سکون بخشوں گا۔
ہم پیر فقیر کے دروازے پر جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، اللہ والوں کی صحبت ہے، پر سب سے بڑے پیر کے ساتھ ذرا کنیکشن ملانا، خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، جب تو رب کا ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے اب بازو اس کا ہوگا، پاور میری ہوگی۔ ہاں وہ بخاری شریف ہی ہے نا، اللہ کا محبوب فرماتا ہے جب بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد سر نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بازو اس کا، پاور میری، آنکھیں اس کی دیکھنا میرا، کان اس کے سماعت میری، پاؤں اس کے چلنا میرا۔ اگر رب ولی کو اپنا ہاتھ بنا لیتا ہے، ولی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے، اور نبی کے ہاتھ کا عالم، وہ اکثر چونکہ شان اولیاء کی گفتگو ہو رہی ہے تو حضرت سیدنا آصف بن برقیہ کی بات آتی ہے، اور سر یہ قرآن کے دامن میں جو انکار کرتے ہیں کہ ولی کچھ کر نہیں سکتے، میں نے کہا حضرت سیدنا آصف بن برقیہ حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے کیا تھے؟ امتی تھے، صحابی تھے، ان کے وفادار اور حبدار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ ولیوں کی کرامتوں کا بیان سنت خدا بھی ہے اور سنت محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا، کہ کرے گا کوئی نہیں، آپ بولتے ہی نہیں۔ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ولی کی کرامت کا جو انکار خاص طور پر اس کا کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ اور اگلے بندے جو ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ولی اچھے نہیں لگتے، وہ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، آپ اللہ والوں کی صحبت میں کیوں بیٹھتے ہو، بزرگوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا اگلی تحقیق کا تو ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو اتنا سا پتا ہے کہ ولیوں کے ساتھ کتا مل جائے نا تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور بندے کا بچہ مل جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ اتنا ہی کافی ہے سر، ان کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ سر یہ نبیوں کی صحبت نہیں، یہ رسولوں کی صحبت نہیں، یہ کوئی اول العزم اللہ کے مقرب بندوں کی صحبت نہیں، یہ بنی اسرائیل کے عام ولیوں کی صحبت کا عالم ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے عام ولیوں کی صحبت کا یہ عالم ہے تو ابو بکر اور عمر کی صحبت کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے بارے میں میرے کریم نے ارشاد فرمایا، خدا کی عزت کی قسم، سب سے اعلیٰ زمانہ میرا زمانہ، سب سے اعلیٰ دور میرا دور، سب سے اعلیٰ نبوت میری نبوت، سب سے اعلیٰ رسالت میری رسالت، سب سے اعلیٰ زمانہ میرا زمانہ، سب سے اعلیٰ گھرانہ میرا گھرانہ، سب سے اعلیٰ یارانہ میرا یارانہ، سب سے اعلیٰ کتاب میری کتاب، سب سے اعلیٰ شریعت میری شریعت، اور سب سے اعلیٰ غلام محمد کے غلام۔ ان کا سر کوئی نعم البدل نہیں ہے، عام ولیوں کی یہ بات ہے۔ اور ابو بکر تو وہ ہے کائنات عالم میں نبیوں اور رسولوں کے بعد اس لیول کا جنا ماں نے جنم ہی نہیں دیا جس جنے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سر یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور جس کے بارے میں میرے کریم نے ارشاد فرمایا تھا کوئی بندہ 70 نبیوں کا جملہ سننے والا ہے، 70 نبیوں کے اعمال لائے، یہ ممکن نہیں ہے، ان ممکن ہے۔ یہاں پہ ورتھ، ڈگنیٹی، عظمت بتانا مقصود تھا۔ اللہ کی کنز المال کی حدیث پاک، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کوئی یہ نہ سوچے کہ میں ابو بکر کا تقابل مقابلہ کر سکوں گا۔ زمانے والوں سن لو، 70 نبیوں کے اعمال لے کر آ جانا روز محشر، اگر تمہارے سینے میں ابو بکر کا بغض ہوگا تیرے 70 نبیوں کے اعمال فائدہ نہیں پہنچائیں گے، تو جہنم جائے گا۔ آپ توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہر وہ بندہ جو میرے پاک نبی کے ولیوں کا گستاخ ہو، اندر نال کھاندے پیندے باندھے ہو، تیرے ابے نو کوئی گالی کڈے، میرے ابے نو کوئی گالا دے، اے 4-5 بندے دے میں تے میں بہوانا تے اجی اقبال صاحب پوچھنا ہے تینوں شرم نہیں آندی بے شرما؟ جڑا تیرے ابے نو گالا کڈے مندہ بولے اون دے کول بننا ہے، تے جڑا ابو بکر عمر عثمان تے پیر علی نو مندہ بولے نہیں، آپ توجہ ہی نہیں کرتے۔ سر حق کی بات ہے، دوستوں کو پیارے ہوتے ہیں یا نہیں؟ پتہ نہیں ابو بکر مصطفیٰ نو کیڈا پیارا ہونا۔ امت کے اگر ولیوں کی بات کروں تو اس ولی کا بھی ذکر کروں نا جسے مصطفیٰ چاہتے تھے۔
ایک دن نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہیں، یا گھر رہے اپنے کاشانہ نور سے باہر نکلے ہیں، یا کسی جگہ پر آپ نے ملاحظہ فرمایا ابو بکر، عثمان، علی، کچھ لوگ میرے پاک نبی کے غلام جو ہے نا چل رہے تھے، کہیں غالباً جا رہے ہوں گے، تو ایک صحابی نے نا ابو بکر صدیق کو پشت کر دی، یعنی کنڈ کی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھے ہوئے نا مسجد نبوی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف فرماؤ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا صحابہ سن لو، آج میرے دل نو بڑی تکلیف پہنچی ہے، آج مینو اچھا نہیں لگا، آج مینو چنگا نہیں لگا۔ سارے صحابہ سٹنڈ، پریشان ہو گئے، ہاں ایسے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ حکم ہو، ہم سے کون سی غلطی ہو گئی؟ فرمایا میرا فلاں صحابی ابو بکر کو پشت کر کے چل رہا تھا، جانتے نہیں ابو بکر نے مجھے اس وقت سنبھالا جب میرا کوئی ہم نوا تھا ہی نہیں۔ ہاں؟ اور ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ خود خدا روز محشر اتارے گا۔ ہاں، خدا را میرے پاک نبی کے کسی بھی غلام کے بارے میں ڈھیلا عقیدہ نہیں رکھنا، ہمیں اس سے بھی پیار ہے جسے مصطفیٰ نے بستر عطا فرمایا، ہمیں اس سے بھی پیار ہے جسے مصطفیٰ نے مصلی عطا فرمایا۔ علی کو بستر دیا، کروڑوں سلام علی کو، علی کی امی کو بھی سلام، علی کے ابے کے لیے بھی ادب و احترام، علی کے بچوں کو بھی سلام، اور علی کی قیامت تک آنے والی نسل کو بھی سلام، علی کی اصل کو بھی سلام۔ ہاں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم سے یہ ہو پڑے کہ ہم ابو بکر، عمر، عثمان کی شان میں گستاخی کریں، نا عثمان تو وہ جامع القرآن ہے جس کی عزت کا دفاع علی کے بچے کرتے ہیں، نہیں بولتے ہی نہیں آپ۔ جب وہ شامیوں نے گھیرا سر تنگ کیا نا تو علی نے فرمایا تم لوگ گھر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو، جاؤ تلواریں اٹھاؤ۔ بابا کیا کریں؟ فرمایا عثمان کا دفاع کرو۔ بڑا اشودہ بندہ ہے وہ جڑا ناپاک کوشش کرتا ہے عثمان نو تکلیف پہنچاون دی، جیندا رکھ آئی محمد دا گھر ہے۔ علی سر، علی کو کروڑوں سلام، علی سیرا بن کے مصطفیٰ دے گھر ڈھکا ہے نا، تے عثمان دو میری سیرا بن کے مصطفیٰ دے گھر ڈھکا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ساروں کا ادب، با خدا ہمیں تو سبھی سے پیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات تھوڑی آگے چلی گئی ولیوں کے بارے میں، تو آگے ہم چلتے ہیں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جس سے طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اب میں حدیث سے سناتا ہوں، اور ہرگز اس صورت میں نہ مرنا کہ تم مسلمان سے ہٹ کر کوئی اور ہو، مسلمان مرنا، ایمان کی صحت کے ساتھ مرنا۔ جس طرح میں نے ایمان کی حوالے سے عرض کر دیا کہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے جی مومن کے پاس ایمان والا ہوتا ہے، اور مومن ایسا ایمان والا ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا اس قرۂ عرض پر جتنے بھی مذاہب ہیں، مومن کے جیسا کوئی پکا ایمان والا ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1 سنیے گا، جب بندے کا جسم خوف سے کانپتا ہے، خشیت الہی، خوف خدا، خوف سے بندے کا جسم جب کانپتا ہے نا تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے خوش درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے کریم نے ارشاد میں، یہ حدیث کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 خوف ایک بندے پر لاحق نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ ترین ارشاد فرماتے ہیں، یا وہ اس دنیا میں ڈرے گا یا اگلے جہان ڈرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں ڈر گیا وہاں نہیں ڈرے گا، اگر یہاں نہ ڈرا تو وہاں ڈرے گا۔ پتہ چلا یا بات میں سمجھا نہیں پایا؟ اللہ کے خوف سے جو گناہ چھوڑے گا، یعنی اللہ سے ڈر جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ دی بارگاہ دے وچ جڑا کھلون تو ڈر گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب جیسا ہی ہے نا، اللہ تبارک 2 جنتیں، اس لیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا یا ادھر ڈر جا
یا پھر ادھر ڈرنا. اور بندہ مومن ادھر ڈرے گا تو وہاں پہ کوئی ڈر نہیں رہے گا, کیونکہ جنت منتظر ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا, حضرت دنا بندہ, سمجھدار بندہ, سیانا بندہ, وائز بندہ, انٹیلیجنٹ بندہ کون ہوتا ہے؟ تو کریم فرماتے ہیں جو کثرت سے موت کو یاد کرتا. فلسفہ کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ فلسفہ اور حکمت یہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بے ایمانی نہیں کرتا, کبھی کسی کے ساتھ دغا نہیں کرتا, کبھی کسی کی عزت کا مندہ نہیں مانگتا. جب بھی کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. اور ایسے بندے کے لیے تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے مقرب بندے جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں, فرشتہ ان کی روح قبض کرنے سے پہلے انہیں بتا دیتا ہے تجھ کو مبارک ہو یار, تو جنتی ہے, تو تجھ کو مبارک ہو, تو جنتی ہے. سر جی ہمیشہ ظالم نے جب بھی ظلم کیا ہے نا, غریب کا حق کھایا ہے, کمزور کو دبایا ہے, وہ موت کو بھولا ہے تب اس نے یہ قدم اٹھایا ہے. بگرنا جو موت کو یاد رکھتے ہیں نا وہ کبھی کسی کا حق نہیں کھاتے, کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, کبھی کسی کی عزت کا برا نہیں چاہتے, کبھی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے. اللہ والوں کا یہ فیضان ہے کہ وہ جب بھی کرتے ہیں مخلوق خدا پہ احسان کرتے ہیں. ہاں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. زندگی کتنی ایسی 5000 سال جیون آیا ہے. میں نے پہلے ہی بتا دیا ایوریج لائف تو ہے ہی بڑی تھوڑی سی, ایوریج لائف بہت کم ہے. اور اس تھوڑی سی زندگی میں اگر مخلوق خدا کا برا چاہتے رہے تو پھر تیری نسل کا بھی اچھا نہیں ہوگا. اللہ کی عزت کی قسم, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, ابو ہما صالح, آفی جی انہاں دا پیو ان بچوں کا ابا نیک تھا. ابا اگر نیک ہو 8ویں نسل تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچوں کا حیا کرواتا ہے. تیرا کیا خیال ہے کہ تو دنیا میں نیک رہے گا اور تیرے بچوں کا کوئی برا چاہے گا؟ خدا کی عزت کی قسم تو چاہتا ہے نا کہ تیرے بچوں کا بھلا ہو جائے. مخلوق خدا کا تو بھلا کر, اللہ آسمان سے فرشتے بھجوا کر تیرے بچوں کا بھلا کروائے گا. یہ ہماری کمی ہے, ہم میں نقص ہیں کہ ہم نے اس معنوں میں اپنے خالق کو نہیں منایا جو بنتا تھا. اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک شخص کو جہنم میں بھیجا جائے گا اور اس کو روک لیا جائے گا. فرشتے عرض کریں گے مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا یار اسے واپس کرو نا, اس کو دوبارہ میری بارگاہ میں پیش کرو. کیا جائے گا تو فرمایا جائے گا فلاں